ہیں۔ یہاں پر آنے والوں نے حق اور باطل کے درمیان آگے بڑھ کر حق پر جانے قربان کر کے اعلان کر دیا۔ اس دارالحسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلیں گے۔ اعلان سنانے آئے ہیں، ہم باغی ہیں، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے مسابقے کے آخری مساہم عزیز محمد ابرار شاستری نگر متعلم عربی سوم، جن کا موضوع ہے تحفظ اوقاف۔ وہ پھٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات گرام قدر، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے تحفظ اوقاف۔ اوقاف کیا ہے؟ اوقاف کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنیے، مذہبی جذبے کے تحت انسانی فلاح اور خدمت خلق کے کام کی قدیم روایت رہی ہے۔ اس کی ایک شکل تو وقتی مدد کرنے کی ہے، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کا علاج کرا دیا، کوئی اور ضرورت پوری کر دی، اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جس کا نفع ہمیشہ باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ لہذا صدقہ جاریہ کی صورت کو شریعت اسلامی میں وقف کہتے ہیں۔ سب سے پہلا وقف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے تعمیر مسجد کی فکر فرمائی اور حضرت سہیل اور سہیل رضی اللہ عنہما سے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اراضی وقف فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کے 7 باغات بنو ہاشم اور بنو مطلب پر وقف فرما دیے تھے، اور اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنی اپنی گنجائش اور صلاحیت کے مطابق وقف فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کی زمین میں سے حصہ ملا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے نہ صرف اسے وقف فرمایا بلکہ اس کے لیے ایک وقف نامہ بھی تحریر فرمایا، اور آپ نے اس میں وضاحت کر دی کہ کھجوروں کے اس باغ کو جس کا نام سمک کہلاتا تھا نہ بیچا جا سکے گا، نہ کسی کو ہبہ کیا جا سکے گا، نہ اس میں کسی کی میراث جاری ہوگی، بلکہ غربا پر، فقراء پر، یتیموں پر، مسافروں پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی۔ چنانچہ مدارس، مساجد، مکاتب، قبرستان، یتیم خانے، غربا کی امداد کے لیے قائم ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے وغیرہ جن کا مقصد تجارت کرنا یا کسی خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو تو وہ سب کے سب اوقاف میں داخل ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت موجودہ حکومت اوقاف کی حیثیت و نوعیت کو ہی بدل دینا چاہتی ہے، جس کے لیے برسر اقتدار طبقے نے وقف ترمیمی بل پاس کروا لیا ہے، جس کے ذریعے سے وقف ایکٹ کافی حد تک ناکارہ ہو جائے گا اور اوقاف کی تعین کا معاملہ بھی واقف کے ہاتھ سے نکل کر سرکاری افسرانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ وقف ترمیمی قانون ایسا ہے جس کے ذریعے سے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی صیانت و حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہم تا قیامت ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، کوئی چاہے ہم پر کتنا ہی ظلم کرے، ہم اپنے حقوق کی لڑائی آخری دم تک لڑتے رہیں گے، کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوتا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوتا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ جب ہمارے علماء اور اکابر تحفظ وقف کے سلسلے میں قربانیاں دیتے ہیں اور تمام امن پسند اقوام سے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ لڑائی مل جل کر لڑنی ہوگی،
تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے دوستو، اوقاف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس ملک کا جو رخ و رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک کا برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ جو لوگ نفرت کے راستے پر چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ جان لے کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمارے لیے بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے قائدین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر تو کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے نے کہا جلیانوالہ باغ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خون کی ننھی منی ندیوں سے مسلمانوں کو ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ تو سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جلیانوالہ باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئی تو مسلمانوں کی، ہندو بھائیوں کی اور سکھوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ہم آج بھی اسی راستے پر ہیں، اور اگر آپ انگریزوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو انگریزوں کا ہوا۔ ہماری وہ قیادت جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہے، بزرگوں دوستو، اگر آپ اس کو بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج وہ قیادت قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہماری لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینوں کو کھول دے گی اور ہماری لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی قیادت کے بارے میں کہا کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کی ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، ہم انشاءاللہ اس کا عزم کریں کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اور ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کشتی کو لے کر کے ہم صبح چلے تھے وہ کنارے کو لگ چکی ہیں۔ اب اس کے کہ آپ کے سامنے ان خوش نصیب طلباء کے نام ظاہر کیے جائیں جو اول دوم سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں۔ میں قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی تاثرات پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا پروگرام سماعت کیا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات نے اپنے مافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ اور اپنی علمی صلاحیت کو ماشاءاللہ وقت کے معزز علماء، مفتیان اکرام، مربیان نظام اور
اپنے مدرسے کے اساتذہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ حضرات کے علم میں ترقی عطا فرمائے اور اس نور کو، جس موضوع کے اوپر آج ہم سب یہاں جمع ہیں، خطابت اور کتابت، تقریر اور تحریر، اللہ نے انسان کو یہ عظیم فوقیت عطا فرمائی تمام مخلوقات کے اوپر، اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عظیم بناتی ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آپ سورج کی جیسے اور چاند کی جیسے آسمان کے اوپر جگمگائیں گے اور ساری دنیا آپ کو سن رہی ہو۔ آپ کے خیالات سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے ذریعے انسان ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اپن سب نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ہمارے کان کے اندر یہ آواز گونجی ہوگی کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ایک مناظرہ ہوا تھا مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر کے درمیان، اور ساری دنیا کے لوگ اس کے اوپر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، اپنے کان لگائے ہوئے تھے کہ ایک طرف تو وہ انسان تھا جو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، خدا کا انکار کرنے والا، اس کی خالقیت کا انکار کرنے والا، اس کی ساری تخلیق کا منکر تھا، اور دوسری طرف وہ بندہ خدا جو ہمارے ہی درمیان سے پلا بڑھا، انہی کتابوں سے علم حاصل کیا ہوا، انہی خانقاہوں اور مدارس کے ذریعے سے اس نے قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کر کے وہ وہاں تک پہنچا۔ اور جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو یہی خطابت، یہی کتابت، یہی علم اور یہی وہ صلاحیت تھی جس کے زور پر اللہ نے اس کو ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ آج ساری دنیا کے انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ مدارس کے اندر بھی واقعی ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے اور ایسے بچے نکالے جا سکتے ہیں جو دنیا کو للکارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، آپ کوئی ٹھوکروں میں اڑا دینے والے بچے نہیں ہیں، آپ وہ بچے ہیں جو دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی کتابت اور خطابت کے ذریعے سے، جس فن میں آپ نے ماشاءاللہ بھی، جس فن کا آپ نے یہاں مظاہرہ کیا ہے، یہ فن واقعی آپ کو ایک بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس میں جلا عطا فرمائے۔ بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، اصل خطاب تو نظرات کا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ بچوں نے پیش کیا ہے۔ اللہ اور ترقی سے سرفراز فرمائے۔ آخر دعوانا جزاک اللہ۔ اب ان کے بعد میں ہمارے حکم ثانی عالی جناب مفتی ظہیر الاسلام صاحب قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لا کر اپنے قیمتی تاثرات سے طلباء کی بہترین ہمت افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پیشو حضرت مفتی ساجد صاحب قاسمی نے آپ کی حوصلہ افزائی کے اعتبار سے جو بات کہنی تھی وہ کہی، اور بالکل مناسب کہی۔ آپ کے پروگرام سے یقینی طور پر یہ بات واضح ہے کہ آپ حضرات نے کس طرح محنت کی ہے، کس درجہ محنت کی ہے، اور آپ کے اساتذہ کی کس طرح آپ کے اوپر توجہ رہی ہے، آپ کو سپورٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ معاونت رہی ہے۔ اگر ہم چند چیزوں کی جانب توجہ لے لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ خصوصاً جو طلباء پروگرام میں اور مسابقے میں شریک تھے، وہ اپنے مد نظر اس بات کو رکھیں کہ ہمیں لسان القول کو سیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جب ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں
تو مختلف جگہ پر ایک بات آئی ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہر نبی کے تعلق سے یہ بات آئی ہے۔ اس کی بیسک بنیاد یہی ہے کہ لوکل آدمی ہوتا ہے، وہ لوکل کلچر کو، لوکل زبان کو جانتا ہے، تو ہمیں لسان القوم کو سیکھنا ہے۔ جس طرح لوگوں سے تخاطب کی، مخاطب ہونے کی اور ان کی زبان کو سیکھنے کی، زبان و بیان کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک خطیب کا، ایک اسپیکر کا، ایک مقرر کا اپنی شخصیت میں مؤثر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی ذات مؤثر کرنے والی نہیں ہے تو پھر آپ کی بات میں بھی اثر کم رہے گا۔ اسی کے تعلق سے 2-3 باتیں ہیں طلبہ سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے جسمانی اشارات، یہ بہت منظم ہو، بہت مہذب ہو۔ آپ کسی عام جگہ نہیں کھڑے۔ ابھی مفتی شمیل صاحب کی ڈبیٹ کا تذکرہ ہوا، مفتی صاحب کا باڈی لینگویج آپ نے دیکھا تھا کیسا تھا؟ تو ہماری باڈی لینگویج، ہمارا جسمانی وقار خصوصاً بوقت خطابت بہت مؤثر ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ جو روادار ہو۔ ایک یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے۔ دوسری چیز آئی کانٹیکٹ، ہماری آنکھ کے اشارات اور ہماری آنکھ اس آدمی سے یا اس مجمع سے بالکل ملی ہوئی ہو، ہم باقاعدہ ایک بار انداز میں ان کو دیکھ رہے ہو جس سے ہم تخاطب کر رہے ہیں اور جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ بہت مؤثر چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو پوڈیم ہے یا آپ جب مائک پر آئیں تو آپ کا ایک کھڑے ہونے کا خصوصاً اس وقت کا انداز، آپ کا آنا جانا، وہ تواضع، اس میں تواضع بھی ہو اور تواضع کے ساتھ ساتھ آپ کے کھڑے ہونے کا انداز خصوصاً باوقار ہو۔ اگر وہاں پہ ہم ڈھیلے طریقے سے کھڑے ہوں گے مائک پر تو اس سے بھی آپ کی شخصیت کا تاثر اور آپ کی شخصیت کی تاثیر کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کتب کے طلبہ ہیں خصوصاً دوم سوم کے، یہ اپنی تقریروں کی مراجعات اساتذہ سے ضرور کریں، اساتذہ کو ضرور دکھائیں۔ بہت سی چیزیں اسی سامنے نظروں سے گزری ہے کہ اگر وہ مکمل طور پر اساتذہ کو آپ دکھاتے تو شاید وہ چیزیں نہ آتی۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی۔ منتظمین سے اور حضرات اساتذہ سے 2 گزارشات ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ سال گزشتہ یا اس سے پہلے غالباً حاضری ہوئی تھی مسابقے میں شرکت کے لیے، تو استاذ محترم حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی نے بھی جانب توجہ دلائی تھی کہ طلبہ کی تقریر کا اساتذہ کی نظر سے گزرنا وہ بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہم طلبہ کو صرف بولنا نہیں سکھا رہے، بلکہ جو ہم کنٹینٹ طلبہ کو دیں تو طلبہ یہ بھی سیکھیں کہ کس مواد کو ہمیں عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ جب تک اساتذہ کی نظر سے نہیں گزرے گا تو اس کنٹینٹ کی کمی، اس مواد کی لچرتا اور اس کا بودھ پن وہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گا۔ اس کی 2 مثالیں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے آج کے پروگرام کے تعلق سے۔ ایک طالب علم نے دوران تقریر کہا، میرا رب تھکتا نہیں۔ اب یہ جملہ کتنا سخت ہے وہ حضرات علماء سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے جیسے ایک چیز سے، جیسے میرے نبی کی رفعت بیان کرنے سے میرا رب تھکتا نہیں، تو کیا کسی چیز سے رب تھکتا ہے؟ بہت باریک چیز ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم نے عظمت قرآن پر تقریر کی تو الف لام میم کی اس نے تشریح کی۔ الف سے کیا مراد، لام سے کیا مراد، میم سے کیا مراد، حروف مقطعات ہیں۔ تو ہم جو تقریر طلبہ کو دیں ان کا اساتذہ کو دیکھنا لازم ہے۔ محض بازاری مقررین کی تقریریں اور بازاری ہلکی کتابیں جن کے یعنی خطیب بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا جس کی بات میں جامعیت بھی ہو اور معنویت بھی ہو، ورنہ تو پھر بات میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور بہت اچھا مواد، بلکہ یہ کہیے بالکل لچر اور بودا مواد اگر ہم دے دیں گے وہ طالب علم اسی کو سیکھ کر اور سمجھ کر چلا جائے گا۔
ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جب ہم تقریر طلبہ کو دیں، چونکہ انجمن کا پروگرام ہے تو یہ باتیں اپنوں کے بیچ انسان کو کہنی ہوتی ہے. لسان القوم کے مطابق، مقتضۂ حال کے مطابق اس دور میں دنیا موعظت حسنہ کو بھی سمجھتی ہے، لیکن وہ دلائل کی بھی متقاضی ہے، اور احسن انداز میں عوام کو مؤثر کرنے والے خطبہ موجود ہیں. ابھی جن علماء کی سماج میں ضرورت ہے اور معاشرے کو ضرورت ہے، وہ دلائل سے بھرپور علماء کی ضرورت ہے، اور یہ انجمن ان کے دوڑنے کا میدان ہے، سیکھنے کا میدان ہے. تو ہماری تقریر کا انداز بھی کچھ اس طرح ہو اور اس کا مواد بھی کچھ اس طرح ہو کہ وہ دلائل سے بھرپور ہو، اور دلائل دینے کا طریقہ اور انداز یہ بھی بہت اچھا ہو. یہ کچھ معروضات تھیں، اگر کوئی بات ایسی ہو جو دل آزاری کی ہو تو معذرت، اگر کچھ خیر ہے تو من جانب اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. انشاءاللہ جن باتوں پر آپ نے توجہ دلائی ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ اس کو مشورے میں لے کر کے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. اب اس کے بعد میں ہمارے صدر محترم جناب مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے عقیدت اور محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی نصائح سے سامعین کو اور ہم سب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات گرامی قدر، طلباء عزیز، علامہ اقبال نے کہا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تنقید کے معنی پرکھنے کے آتے ہیں. بہت سے حضرات تنقید کے لفظ سے بدل جاتے ہیں، حالانکہ تنقید کے معنی ہے سونے کو پرکھنا، کتنا اس میں کھرا ہے اور کتنا اس میں کھوٹا ہے. عام طور پر ایسا دیکھا گیا کہ بیٹیوں سے باپ زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسے جیسے بیٹی بڑھتی ہے، عمر اس کی بڑھتی ہے، 5 سال کی، 8-10 سال کی، پھر 12 سال کی، 15 سال کی، 17 سال کی، تو باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت اور شفقت ہوتی ہے، اور باپ چاہتا ہے کم سے کم کام کرے، اس کو ٹوکو مت، اس سے زیادہ کام مت کراؤ، پرائے گھر کی ہو جائے گی. اور ماں اس کے لیے سخت مزاج ہوتی چلی جاتی ہے، بلکہ بہت سے کہتے ہیں کہ جلاد ہوتی چلی جاتی ہے. ماں اس کو ٹوکٹاکی کرتی رہتی ہے، اس پہ تنقید کرتی رہتی ہے. بیٹوں کے سے باپ بچپن میں بہت محبت کرتا ہے. جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جیسے جیسے وہ بیٹے لڑکے بڑے ہونے لگتے ہیں، باپ ان کے حق میں سخت مزاج ہوتا چلا جاتا ہے اور ماں نرم رویہ اپنانے لگتی ہے. جب وہ بیٹے جوان ہوتے ہیں تو باپ ان کے اوپر اور زیادہ قاہرانہ جابرانہ نظر رکھتا ہے اور سخت مزاجی سے کام لیتا ہے. اور دونوں کا ایسا کرنا اولاد کے حق میں بہت بہتر رہتا ہے. ماں جو ایک پرائے گھر سے اس گھر میں آئی ہے، سسرال میں، وہ اس بات کا تجربہ رکھتی ہے کہ میکے میں ماں نے نانی نے جو تعریفیں کر دی وہ کام میں نہیں، تعریف تو وہ ہے جو مجھے سسرال میں ملے. مائیں اس بات کو جانتی ہیں کہ میری بیٹیاں جب سسرال میں جائیں گی تو کسی بھی اعتبار سے ان کو برائی سننے کا موقع نہ ملے، اس لیے وہ ہر معاملے میں ٹوکتی ہیں. پکانے کا ہو، صفائی کا ہو، دھلائی کا ہو، اٹھنے بیٹھنے کا، نشست و برخاست کا ہو، ٹوکتی ہیں. اس کی عادت سنوارتی ہیں، چونکہ وہ جانتی ہیں کہ میری بیٹی اب قریب ہوتی چلی آ رہی ہے پرائے گھر جانے کی، تو وہاں پر بالکل صاف شفاف مہذب شائستگی کے ساتھ جانا چاہیے.
اور اس کے ہر قول عمل فعل کے اندر اس کو تعریف سننے کا موقع ملنا چاہیے، کہیں اس کو برائی سننے کا موقع نہ ملے۔ باپ جو بیٹے کو بہت پیار محبت سے گود میں اچھالتا تھا، لیکن جیسے بیٹا بڑا ہونے لگا تو باپ اس کے اوپر سخت مزاج کیوں ہونے لگا کہ یہ مرد ہے، یہ قوام ہے، گھر کے نظام کو چلانے والا ہے، یہ کما کر کے لانے والا ہے، گھر سے باہر کے معاملات یہ دیکھنے والا ہے، سماج کے اندر باہر اس کو جواب دینا ہوتا ہے، مارکیٹ بازار سے اس کو سابقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تجارت اس کو سنبھالنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جانتا ہے کہ اب میرا بیٹا بڑا ہونے لگا ہے، اس کو گھوڑے پہ خچر پہ بھی بٹھانا سکھانا ہے۔ پہلے زمانے کی سواری کے مطابق میرا بیٹا بڑا ہونے لگ گیا، اس کو سائیکل بھی چلانی سکھانی ہے، اس کو موٹر سائیکل کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کو فور ویلر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ باپ یہ جانتا ہے تو اس کو اس اعتبار سے تربیت دیتا ہے۔ باپ یہ جانتا ہے کہ یہ مت کماؤ نہ بن جائے، یہ کچھ کرنے والا ہو، تو اس لیے اس کو وہ کام دھندے کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دلواتا ہے۔ تو جس طریقے سے ماں اپنی بیٹیوں کے لیے اور باپ اپنے بیٹوں کے لیے تنقید بھی کرتا ہے اور زجر و توبیخ بھی کرتا ہے، اسی طریقے سے مدارس میں آپ پیارے پیارے پھولوں جیسے بچے معصوم کلیوں کی طرح آپ کے اوپر آپ کے اساتذہ اس لیے سختی اپناتے ہیں کہ آپ ابھی یہیں پر ہیں، جب آپ میدان میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، معاشرے میں جائیں، سماج میں جائیں، اسٹیجوں پہ جائیں، تو آپ کی کسی بھی بات میں، آواز میں، قول و عمل میں، فعل میں کبھی سننے کا موقع نہ ملا۔ ایک مولانا محمد کاندھلوی صاحب تھے، حضرت جی نام الحسن صاحب پر وہ ماموزہ خودجہ بھائی تھے۔ جب میں فارغ ہونے لگا تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو، اس وقت میں تم غلطیاں بھی کرو گے تو لوگ یہ کہہ کے دروازہ کر دیں گے طالب علم ہے، بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک موقع آئے گا کہ جب آپ معاشرے میں، سماج میں جاؤ گے، اچھائیاں بھی کرو گے تو لوگ برائی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 2 مہینے رہا، پڑھا۔ حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے درجے میں تشریف لا کر کے کچھ باتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ بولتے کے چنے بک جاتے ہیں، نہ بولنے والے کے بادام رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا شو روم جس میں کروڑوں روپیہ لگا رکھا ہے سیٹھ جی نے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے میں ہیں، گاہک نہیں آیا، ابھی سیٹ نہیں ہو پایا، اور دوسرے طرف دیکھا ایک ٹھیلے والا آیا، 50 روپے 50 روپے 50 روپے، اور اس نے 2-4 باتیں اونچی نیچی دی اور اس کا وہ ٹھیل پہ سارا سامان فوراً بک گیا۔ ایک آیا، انہوں نے ایک بات مثال میں یہ بھی فرمائی کہ بولنے کا اگر سلیقہ ہے، سامنے والے کا دل موہ لینا آپ کو آتا ہے، سامنے والے کے مزاج سے آپ واقف ہیں، آپ کو اپنے اندر کی بات سامنے والے کے دل و دماغ میں اتارنا آتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نمک اور کوئلہ گھوٹ پیس کر کے، منجن تیار کر کے، اور کسی بھی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے، آپ کو وہ منجن بک جائے گا جو آپ نے کوئلہ اور نمک کوٹ پیس کر کے تیار کیا تھا۔ اس کے فضائل سنا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے فائدے بتلا رہے ہیں، وہ فوراً بک گیا۔ نہ بکنے والے کی قیمتی چیز رہ گئی۔ ایسا ہوتا ہے وہ بولنا موجودہ دور میں قلم چلانا اور زبان چلانا، یعنی صحیح بولنا، اچھا بولنا، اپنے دل کی بات کو سامنے والے کے دل و دماغ میں پیوست کر دینا، یہ مستقل ایک ملکہ ہے، اور آج کے دور میں اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس گدھا بھی ہے، خچر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے اور اونٹ بھی ہے، لیکن آپ ایک کامیاب شخص اس وقت نہیں کہلائیں گے کہ ان چیزوں میں تو آپ کو مہارت ہے، آپ یہاں رام مزار میں کون سے اونٹ کو دوڑا لیں گے، کون سے گھڑ سواری کر لیں گے، خچر کے ذریعے سے آپ آخر کہاں تک چلے آئیں گے۔ پہلے زمانے میں سب ہوتا تھا، آج وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، آج کے حساب سے جو چیزیں ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ تو پہلے بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی،
لیکن موجودہ دور میں اس چیز کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، جس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر منتخب کر لیا گیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکری صاحب کے مشورے سے حضرت ان کو امیر متعین کر لیا۔ اس زمانے کے دو بڑے جلیل القدر عالم، ایک تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب قلم، صاحب زبان، مقرر، محقق، مدقق، مصنف، یہ حضرات فکر مند ہوئے کہ ایک ایسے شخص کو امیر منتخب کر لیا جن کو تقریر کرنا نہیں آئے، بیان کرنا نہیں آئے، اور وہ اپنے دل کی بات سامنے والے کو سمجھا نہیں پا رہے پورے طریقے سے، ان کی عادت ہی نہیں ہے بولنے کی، لکھنے پڑھنے والے تھے، عالم تھے، محقق تھے حضرت مولانا یوسف صاحب، لیکن تقریر صلاحیت ان کی سامنے نہیں آ پائی تھی۔ اب یہ دونوں حضرات ہمایوں کے مقبرے کے وہاں گئے اور فکر مندی کے ساتھ پریشان تھے کہ اعلان تو ان کا ہو گیا، ان کو اور یہ تحریک یہ چاہتی ہے کہ اس میں بولنے والا ہو جو دل کی بات سامنے والے کو منتقل کر سکے۔ خیر بہرحال وہ دن گزرا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا، 2.5 گھنٹے کی تقریر فرمائی، تو دونوں کو شرح صدر ہو گیا اور حیرت زدہ رہ گئے کہ کل تک جو شخص وہ تھا آج وہ بول رہا ہے۔ تو دیکھیے، بولنے والے کے چنے رک جاتے ہیں اور نہ بولنے والے کے بادام رہ جاتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر ایسا دیکھا گیا، میں نے سنا ہے واللہ عالم، کہ ایک جگہ 3 حضرات کی تقریر ہوئی تبلیغی اجتماع میں، مولانا محمد منظور نعمانی کی، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت مولانا یوسف صاحب کی۔ بیان کے بعد اچھا تشکیلیں بھی ہوئی، تینوں کے بیان کے بعد سب سے زیادہ نام آئے حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیان پر، ان سے کم تشکیل میں نام آئے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر، ان سے کم نام تشکیل پر آئے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر۔ نوجوان حضرات کے سارے اس وقت میں تین۔ بعد میں حضرت مولانا یوسف صاحب نے اس میں مذاکرہ فرمایا کہ بھئی کیسی بات رہی ہم میں سے تینوں کی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب میں تواضع بہت تھی، تو کہنے کہ حضرت آپ ہی کی بات، پھر حضرت مولانا علی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے فرمایا میں تکلف کرتا نہیں، جو بات سچ ہے وہ یہ ہے سب سے زیادہ مدلل محقق بات تو میں نے کی تھی، میرا بیان تھا سب سے محقق مدلل، اور میرے بعد پھر مولانا منظور نعمانی صاحب کا تھا، علمی مواد اس میں تھا وغیرہ وغیرہ، اور تیسرے نمبر پہ تھا آپ کا بیان کو۔ لیکن چونکہ کڑھن، درد اور فکر آپ میں زیادہ تھا، اس کی تاثیر سے نام زیادہ آئے۔ ایک موقع پہ میں دہلی میں جب پڑھتا تھا تو میں نے حضرت مولانا اظہار حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تقریر کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جتنی فکر ہوتی ہے، جتنا درد ہوتا ہے، اس سے تقریر ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، تقریر تو رٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ بڑوں کی بات نہیں کر رہا، جو میں نے ابھی بات سنا ہے وہ بزرگوں کو بڑوں کا ہے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، جو مثال دے رہا ہوں مولانا اظہار حسن صاحب کی، وہ آپ جیسی عمر کے نوجوان نوعمر بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے آپ حضرات کا، اس لیے کہ ابھی فکری صلاحیت آپ کی پختہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ فرمایا کہ یہ تقریر رٹنے سے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ پھر انہوں نے نام بھی لے کے کہا کہ یہ جو نام بھی لیے ان میں سے ایک نام حضرت مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا بطان صاحب کہ یہ وہ حضرات ہیں جو مولانا یوسف صاحب کی تقریریں لکھا کرتے تھے اور آج لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے طلباء عزیز، یہ عمر ایسی ہے کہ آپ تقریر رٹ کر کے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو تقریر کرنا آ جائے گا۔ گاتے گاتے آدمی گویا بنتا ہے۔ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی بھی اچھا مفتی ظہیر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، اور اتفاق سے توازن اتنا اچھا بنا کہ مفتی ساجد صاحب نے تو آپ کو بار بار کر ہی دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی ظہیر صاحب نے جو بات فرمائی، میرے خیال سے ممکن ہے کہ کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صاحب وہ تقریر میں نے تھوڑی لکھی تھی، وہ تقریر تو میں نے فلاں کتاب میں سے لی تھی، آپ تنقید نہ تو مجھ پر تو کر نہیں رہے، آپ تو فلاں مصنف پہ کر رہے ہیں، وہ تو محقق مانے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کے حالات کے اعتبار سے، تجزیے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے کسی اچھے محقق، باعث اور خطیب کی تقریر چھپی ہوئی میں بھی کچھ مشورہ طلب بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوئی، یہ طلبہ سے متعلق کی بات، اب اساتذہ سے متعلق بات یہ ہے کہ کسی بھی مضمون پر بولنے کے لیے استیعاب چاہیے، احساء یعنی گھیر کر کے، ہر طرح سے گھیر کے، جیسے مثال کے طور پر آپ دعوت کرتے ہیں، اگر کسی امام حرم آ گئے، آپ نے دعوت کی تو دسترخوان پہ 10 چیزیں سجا دی، اب کوئی یہ نہیں، چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، سبزی بھی ہے، دال بھی ہے اور سلاد بھی ہے وغیرہ وغیرہ، دہی بھی ہے، چٹنی بھی ہے، شہد بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح کسی بھی موضوع پہ آپ قلم اٹھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اس مضمون کو چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ بیان کیجئے۔ کوئی یہ نہ کہے دوسرا آپ کے ساتھی، اب یار یہ بات تو رہ گئی، یہ بھی اس میں بولتا، یہ تو ہی انفرادی بات۔ اجتماعی طور پر یہ والی بات میں عرض کروں کہ چونکہ تقریر تو بہت ساری تھی، اس لیے انتہائی خوشی مسرت کی بات یہ رہی، نمبر 1 تقریریں وہ یاد کری ہیں بچوں نے اور وہ کہی ہیں کہ جو زندگی بھر کام میں آنے والے مضامین ہیں۔ بہت سے جلسوں میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تقریریں بچے کرتے ہیں محنت کر کے کہ کر لی زندگی میں، اب اس تقریر سے ان کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن آج جتنے بھی مضامین آئے ہیں تقریروں میں وہ ہیں کہ جو علم کی طرح، تدریس، درس و تدریس کی طرح یہ زندگی بھر کام میں آنے والے مضامین ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جس حالت میں، جس دور میں جی رہے ہیں، ہمیں معاشرے اور سماج اور حالات اور عرف سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ ہم مسجد مدرسے کی 4 دیواری کے اندر اپنی ذہنی فکر کو محدود کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اس کا ثبوت آج کی تقریریں ہیں کہ اس کے اندر سیرت نبوی آئی ہے، اس کے اندر اصلاح معاشرے کے مضامین بھی آئے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں فلسطین کا ایک زخم مسلمانوں کے لیے ناسور کی طرح بنا ہوا ہے، فکر مندی کا باعث ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے ان مظلوم مسلمانوں کی دلجوئی کا خیال کرتے ہوئے اس مضمون کو بھی رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں عقیدے کے اوپر حملہ کرنے والے، یعنی کہ تحفظ ختم نبوت کے مخالفین، معاندین، ان لوگوں کے پیش نظر ان کی شرارتوں، خباثتوں، قباحتوں اور شناعتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے تحفظ ختم نبوت سے متعلق بھی ماشاءاللہ آج پروگرام رکھا۔ اسی طریقے سے موجودہ دور کے اندر ہم 2.5-3 سال سے وقف اور اوقاف، مساجد، مدارس وغیرہ کو لے کر کے پریشان ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا، اس موضوع پر بھی بیانات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دست بدعا ہوں کہ پاک پروردگار آج کی اس تقریب سعید کو، اس محفل نورانی کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کی ہے، جس انداز سے تقریریں آپ نے کی ہیں وہ تقریریں ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ مستقبل میں آپ سے بہت سے ارمان اور بہت سی آرزویں آپ سے وابستہ کی جا سکتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا فیض در حقیقت اس ادارے کا ہے۔ اس ادارے کے روح رواں جناب حاجی نثار احمد صاحب ناظم مدرسہ ہیں، اور آپ کے اساتذہ کی تربیت اور محنت ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ ان اپنے محسنین، مخلصین، مربیین اور اپنے والدین کو بھی دعاؤں کے اندر شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ شکریہ آپ کا آپ کے آنے سے رونق بڑھی، شکریہ آپ کا آپ کے آنے سے رونق بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔
باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو گل ہو خوشبوئے عنبر ہو تم۔ اسی طرح میں اس مبارک موقع پر تمام مہمانان اعظام، علماء کرام، اساتذہ اعظام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے اپنی تمام تر مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے مسابقہ حاضر کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب میں ان خوش نصیب طلباء کے نام آپ کے سامنے ظاہر کرنے جا رہا ہوں جو آج کے مسابقے میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں۔ فرع اول میں اول پوزیشن پر کامیابی حاصل کرنے والے محمد آصف حسن پورہ متعلم درجہ فارسی ہیں، موصوف تشریف لا کر اپنا انعام حاصل کریں۔ میں مفتی ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ طلباء کی ہمت افزائی فرمائے، انعام حاصل فرمائے۔ مدرسے کی جانب سے ان کو 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اسی طرح ایک گرم رومال اور ایک انر بھی دیا جا رہا ہے۔ دوم پوزیشن پہ کامیاب ہونے والے محمد اکبر سوائے مادھوپور ہیں، متعلم درجہ حفظ۔ ان کو مدرسے کی جانب سے 300 روپے کا انعام اور ایک گرم رومال بطور انعام دیا جا رہا ہے۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ایک طالب علم ہیں، محمد یحییٰ گنگاپور سٹی، متعلم درجہ فارسی، موصوف تشریف لا کر اپنا انعام موصول فرمائے۔ ان کے لیے مدرسے کی جانب سے 200 روپے اور ایک انر بطور انعام دیا جا رہا ہے۔ اور فرع ثانی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، محمد قاسم سورت پول، متعلم عربی اول، اسی طرح محمد جنید جالو پورہ، متعلم عربی دوم۔ ان کو مدرسے کی جانب سے 500 روپے اور ایک گرم رومال اور ایک انر بطور انعام دیا جا رہا ہے۔ مولانا رئیس صاحب سے گزارش کروں گا آ کر طلباء کی ہمت افزائی فرمائیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے ایک طالب علم ہیں، عزیز محمد ابرار، شاستری نگر، متعلم عربی سوم، موصوف تشریف لا کر اپنے انعام حاصل فرمائے۔ میں حاجی نثار صاحب سے گزارش کروں گا طلباء کی ہمت افزائی فرمائیں۔ سوم پوزیشن پر کامیاب ہونے والے ایک طالب علم ہیں، عزیز محمد سلیمان، چاندپور، متعلم عربی دو، یہ بھی اپنا انعام حصول فرمائے۔ اور تمام طلباء کرام کے لیے جو مسابقہ حاضہ میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی انعامات ان کو بھی دیے جائیں گے، لیکن وہ بعد میں دیے جائیں گے کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ اب میں حضرت ہمارے صدر محترم جناب مفتی محمد ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعائیہ کلمات پر آج کی اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ مدرسے کی جانب سے ہمارے صدر مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی کے لیے بطور ہدیہ رومال وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں حاجی نثار صاحب سے گزارش کروں گا، اسی طرح حکمین محترمین کے لیے بھی گرم رومال اور انر کا انتظام ہے بطور ہدیہ۔ مفتی محمد ساجد صاحب اور مفتی ظاہر الاسلام صاحب قاسمی، مفتی صاحب تشریف لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور.
يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے پاک پروردگار ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو ایمان کامل یقین صادق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اپنا خاص تعلق دھیان نصیب فرما. اے رب کریم ہم سب کو اعمال صالحہ کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت عطا فرما، اخلاص للہیت عطا فرما. اے رب کریم اپنے دین کی خدمت اور محنت کے لیے ہم کو قبول فرما، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. اے رب کریم یہاں کے طلبہ کو، اساتذہ کو، انتظامیہ کو، مخلصین، محبین، معاونین، مشرین سب کو قبول فرما. ہر ایک کو اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اے رب کریم جو مانگا ہے لطف و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے بلا استطاعت اس کے لیے بھی فیصل صادق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.